درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب لوگوں کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی گھڑی ہے کہ ہم آج اللہ کے گھر کی ابتدا کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. شعبان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رمضان کی بہار کو لے کر آنے والا مہینہ، ان سب برکتوں کے باوجود اللہ کے گھر کے ابتدا کی ایک زائد برکت، ان سب برکتوں کو لے کر آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے دست بدست حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے. بزرگوں، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس کا مضمون یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ آئے ان میں سب سے افضل کون؟ آپ بھی بتائیے. جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے
ان میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے بعد افضلیت کے اندر اگر کسی کا نام ہے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک موقع تھا مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں کے اندر اللہ کے جانب سے حکم آیا۔ حکم آیا کس کی جانب سے؟ اللہ کے جانب سے۔ کس کو آیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم میں تجھے پیدا کرنے والا خدا تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے حکم سے میرے گھر کی تعمیر کر، خانہ کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی اور مکمل بھی کر دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اور کس کو؟ جو نبوت کے معاملے میں اس روئے زمین پر نمبر 2 فضیلت کا حقدار ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور کس چیز کا حکم؟ اپنے گھر کے بنانے کا حکم۔ اللہ کے حکم پر نبی نے بنایا اللہ کے گھر کو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو مکمل بنانے کے بعد جو عمل کیا، وہ عمل میں آج آپ لوگوں کو دے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج یہاں بھی اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے۔ اس وقت کے اندر سیدنا ابراہیم نے جو 3 دعائیں اللہ سے مانگی، وہ دعائیں ہم سب لوگوں کے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں اور اپنے زندگی میں لانے کے قابل ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ پہلی دعا اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا اللہ سے مانگنا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن بنا کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ اب دیکھو کیا ہے وہ دعا؟ قرآن خود اعلان کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میں ایک پاپی بندہ ہوں، تیرے حکم پر میں نے تیرے گھر کی تعمیر تو کر دی، میں نے خانہ کعبہ کو بنا تو لیا، لیکن اے میرے مولا میرے اس بنانے کو قبول فرما۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ بھی نبی نے تعمیر کی ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
اے اللہ میں نے بنا تو دیا، اس پاپی اور گنہگار بندے نے تیرے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن اے اللہ اس میرے بنانے کو قبول فرما۔ اس لیے میرے دوستو، اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی نیک کام کرو، کوئی بھی نماز پڑھ لو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ ادا کرو یا کوئی اور کام کر لو، اس کام کے کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پالنے والے رب سے مانگو کہ اللہ میرے اس نیکی کو قبول فرما۔ وہ نبی جن کے ارادے کو اللہ نے قرآن بنا کر اتارا، ان کے افضلیت کا کیا کہنا۔ وہ نبی اپنی اس نیکی کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کر لیں تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس نیک کام کو تیرے دربار عالیہ میں قبولیت سے مالا مال فرما۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی آپ کام کرو تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، 2 قطرے آنسو بہاؤ اور اللہ سے قبولیت کے لیے دعا کرو۔ ایک آپ نے سنا ہوگا گجرات کے اندر ایک شہر ہے سورت ضلع، اس ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے لاجپور۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ 60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ اس شہر کے ایک مفتی مرغوب احمد، ان کا نام تھا مفتی مرغوب احمد لاجپوری، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا 60-70 سال پہلے۔ اب وہ تعمیر کیسے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد کی ضرورت ہے تو وہ رنگون اور برما کا انہوں نے سفر کیا اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، اور سفر کر کے اللہ کے بندوں سے ضرورت کا سامان لا کر انہوں نے اس مسجد کو بنایا۔ مفتی مرغوب احمد صاحب نے ایک کتابوں میں لکھا ہے، مفتی مرغوب صاحب نے مسجد تعمیر کر لی مکمل، اور اس کے بعد کئی دن تک مسلسل راتوں میں جاگ کر تہجد پڑھ کر اللہ کے دربار میں روتے تھے کہ اللہ تیری توفیق پر میں نے محنت کر کے مسجد تو تعمیر کر دی، لیکن اس مسجد کو تو قبول فرما، اس نیک کام کو تو قبول فرما۔ حضرت مفتی صاحب کافی مدت تک راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رات میں نماز پڑھی، دعا کرتے رہے، کافی زمانے سے راتوں کو جاگنے کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے اس دن وہ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے نیند لگ گئی سجدے کے اندر، اور نیند لگنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا مرغوب تیرا یہ عمل قبول ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کی آنکھ کھل گئی، اور مفتی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میرے اس عمل کو تیرے دربار عالیہ میں قبولیت سے نواز دیا۔ اگر آپ لوگوں کا کبھی گجرات جانا ہوا تو لاجپور میں یقینی طور پہ جاؤ، اور وہاں جا کر وہاں کسی سے بھی پوچھو، وہ لوگ بتائیں گے جس جگہ پر تاجدار مدینہ نے نماز پڑھی تھی وہ مصلی ابھی تک انہوں نے برقرار رکھا ہے، وہ جگہ انہوں نے برقرار رکھی ہے۔ البتہ اس کے بعد نئی مسجد بنائی گئی کچھ سال پہلے، لیکن وہ حضور کی نماز والی جگہ ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ جا کر دیکھیے کبھی، آپ کہیں اس نیت سے جائیے کہ میرے اور آپ کے آقا نے وہاں نماز پڑھی ہے تو ہمیں اس کی برکت مل جائے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو اللہ کے دربار میں اس نیک کام کے لیے مانگو کہ اللہ میں نے یہ کر تو لیا تیرے توفیق کی بنا پر، لیکن اس عمل کو تیرے دربار عالیہ میں قبولیت سے مالا مال فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دعا کی وہ کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میں نے تیرے حکم پر مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں میں تیرے حکم پر تیرے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اس تعمیر کرنے کو تو تیرے دربار عالیہ میں قبولیت سے مالا مال فرما۔ یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وہ کیا ہے؟ قرآن نے اعلان کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اس عمل کو قبول کرنے کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے تو کامل مسلمان بنا۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے ایمان میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ سیدنا ابراہیم کا ایمان اعلیٰ، ابراہیم اعلیٰ، نبوت اعلیٰ، اللہ کے مخصوص بندے اعلیٰ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے منتخب اعلیٰ۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے فرما بردار مسلمان بنا دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ آج ہم نام تو ہمارا مسلمان ہے، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، ایوب، سلیمان، نام تو مسلمان ہیں، لیکن میرے دوستو جب ہم اپنے اعمال کو جھانکتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ غیر بھی ہم سے شرمائے۔ یہ ایمان کیا ہمارے حالات ہیں؟ تابعدار مسلمان کی دعا حضرت ابراہیم نے کی، اور یاد رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف نام سے ہم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی آیا ہے، احادیث کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے مبارک زمانے میں، مدینہ طیبہ والا زمانہ، مبارک زمانہ، حضور کا زمانہ، اس زمانے کے اندر بھی ایک عبداللہ نام والا آدمی، نام کا مسلمان اور کام کا کافر تھا۔ ہو سکتا ہے مبارک زمانے کی یہ مثال ہے۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ اللہ کے نبی نے بخاری شریف کے اندر فرمایا، ایک روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں کامل مسلمان وہ ہے میرے نزدیک جس کے ہاتھ سے، زبان سے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے کسی مسلمان کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ جب یہ عمل ہمارے اندر آئے گا تب ہم کامل مسلمان بنیں گے، ورنہ ہم نام کے مسلمان رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب مجھے کامل و مکمل مسلمان بنا، تیرا تابعدار مسلمان بنا۔ تو حضرت ابراہیم کی دوسری دعا کیا ہے؟ کامل مسلمان بننے کی۔ تو اللہ ہم سب کو بھی کامل مسلمان بنائے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو تیسری دعا کی وہ دعا بھی بڑی لینے کی ہے۔
قرآن نے اعلان کیا ہے کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ حضرت ابراہیم نے پہلا جملہ تو کہا کہ اللہ مجھے کامل مسلمان بنا، اتنے پہ بس نہیں، پھر آگے بڑا قرآن نے اعلان کیا ہے کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ مجھے بھی کامل مسلمان بنا، مجھے فرما بردار مسلمان بنا، اور اے میرے مالک میری اولاد اور میرے نسلوں میں سے ایک کامل مسلمان جماعت کو بنا، اپنی اولاد میں سے اپنے نسلوں میں سے ایک کامل مسلمان جماعت کو بنا۔ حضرت ابراہیم کے یہ جملے ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ مجھے بھی کامل مسلمان بنا اور میری اولاد کو بھی کامل مسلمان بنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں بھی کریں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف خیال بھی کریں۔ یہ نبیوں کی سنت بھی ہے، اور ایسے مبارک موقع کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس موقع پر حضرت ابراہیم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے کامل مسلمان بنا اور میری اولاد کو بھی کامل مسلمان بنائیے گا، اپنی اولاد کے لیے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا تو یہ اولاد کل تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ نوٹ کرنا اس بات کو، عذاب بن جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، میں خود اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2000 کے اندر، سن 2000 میں گجرات کے اندر ایک بہت بڑا واوا جوڑا آیا تھا، زلزلہ جس کو کہتے ہیں، گجرات کے اندر بہت بڑا آیا تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے طرف سے ریلیف کا سامان لے کر ہم کچھ بھج کے علاقے میں گئے تھے، پچھم گجرات کچھ بھج کے علاقے کے اندر ریلیف کا سامان لے کر ہم لوگ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو کئی ٹرک ہمارے ساتھ تھے ریلیف کے، اور ہم لوگوں نے سروے کرنا شروع کیا کس کا کیا نقصان ہے کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا کچھ بھج کے اندر ایک بہت بڑا گولڈن مال تھا، سونے کا، بہت بڑا مال تھا سونے کا، وہ بھی ایک میاں جی مسلمان تھے ان کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ گولڈن مال ختم ہو گیا ہے، پورا دھس چکا ہے زمین میں۔ تو ہم ان کے گھر گئے پوچھنے کے لیے کیا حالات ہیں۔ جب گئے تو بیچارے رونے لگ گئے، ایسا ہوا ایسا ہوا جو کچھ۔ اس کے بعد ہم ان کو لیے اپنے ساتھ اور ان کو ہم نے کہا کہ چلیے اس جگہ پر جہاں آپ کا مال تباہ ہو چکا ہے۔ تو ایک نوجوان لڑکے تھے، وہ ہمارے ساتھ آئے اس جگہ پر کچھ بھج کے علاقے میں۔ وہاں ہم لوگ پہنچے، پہنچنے کے بعد میں نے ریلیف کے جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان سے کہا بھائی وہ مال برداری ہٹانے کے جو آلے تھے JCB وغیرہ وہ سب لائیے، ان کا پورا گولڈن مال ہے۔ تقریباً وہ بندہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہاں پر 50 کروڑ روپے کا سونا ہے اس مال کے اندر ابھی، اس وقت، یہ 2000 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ چلیے ساتھ میں، ہم اس ملبے کو ہٹاتے ہیں۔ اب اس ملبے کو ہٹانے کے لیے ہم ان کو لے کر آئے، تو ہم نے کہا بھائی یہ JCB ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمارے لوگ دے رہے ہیں، اس ملبے کو آپ ہٹا لو۔ تو میں بھی کھڑا تھا، وہ لوگ ہٹا رہے تھے۔ اب جیسے انہوں نے ایک ملبہ ہٹایا تو بو آئی تو میں نے کہا یہاں سے بو آ رہی ہے، کیا کوئی انسان بھی اس کے اندر ہے کیا، کوئی دب کے مر چکا ہے؟ تو وہ بچے نے مجھے جو بولا، میرے دوستو خون کے آنسو میں نے رویا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مولانا چھوڑ دو، وہ میرا بوڑھا باپ تھا، اس کو مرنا تھا، وہ مر چکا ہے،
میرے 50 کروڑ روپے کے سونے کی مجھے لالے پڑے، آپ اس کو چھوڑ دو، وہ تو گل سڑ چکا ہے، مجھے میرا سونا نکلوا دو۔ یہ حالات، اگر آپ یاد رکھنا اپنی اولاد کو دینی تعلیمات سے آگاہ نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کریں گے، تو یہ اولاد کل چل کر تمہارے لیے وبال جاں بنے گی، تمہارے لیے عذاب بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، خواجہ حسن نظامی نام کے ایک اللہ والے تھے، لٹریچر تھے، انہوں نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے برٹش حکومت کے متعلق کہ جس وقت ہندوستان کے اندر برٹش حکومت تھی، اس وقت خواجہ حسن نظامی دہلی کے جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھ کر خواجہ حسن نظامی مسجد سے باہر نکلے تو دہلی کے جامع مسجد کے دروازے پر ایک گورا عمر دراز آدمی، جس کی تقریباً فٹ 6 فٹ لکھا ہے انہوں نے، اتنا لمبا چوڑا آدمی جامع مسجد دہلی کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے بھیک دے دو۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ 6 فٹ لمبا اونچا آدمی، گورا چٹا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو ان کو کچھ شک ہوا اور وہ ایک طرف کو کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آدمی بھیک مانگتے رہا، سب لوگ مسجد سے چلے گئے اور مسجد کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس آدمی نے اپنی بھیک کا رومال اٹھایا، اپنے تھیلی میں ڈالا اور نکل گیا۔ اب یہ خواجہ حسن نظامی اس آدمی کو دیکھتے رہ گئے کہ کہاں جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے دھیمے دھیمے چلے تو جمنا کے کنارے، گنگا جمنا جو ندیاں ہیں، جمنا کے کنارے اس وقت کچھ غریب مزدور قسم کے لوگ جھونپڑے بنا کر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی ایک جھونپڑے کے اندر چلا گیا، تو خواجہ حسن نظامی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس جھونپڑے میں چلے گئے۔ تو ان کا آپ کیوں آئے ہو؟ تو خواجہ حسن نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہو اور کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، آپ کو کیا ہے، آپ چلے جائیے، آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہ، آپ کو مجھے بتانا ہوگا، میں بہت دیر سے اس کشمکش میں ہوں، آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ اب ان کے بہت اصرار پر اس نے کہا کہ میں اس ملک کے اندر جس مغل خاندان نے 200 سال تک حکمرانی کی، اس کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا نواسا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے دوستو، بہادر شاہ ظفر کا نواسا، کچھ سال کے بعد جس نے پورے ہمارے ملک پر تقریباً 200-300 سال حکومت کی ہو، اس کا نواسا دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پر اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں؟ جب بادشاہ یا کوئی اور اپنی اولاد کو اگر آپ تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، تو یاد رکھنا ایسا زمانہ بھی آپ کو دیکھنے ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت ابراہیم نے تیسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے تو کامل و تابعدار مسلمان بنا۔ اور دوسری دعا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک تابعدار جماعت کو پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت میں یہ 3 دعائیں اللہ سے مانگی ہے، اور جس کو قرآن نے نقل کیا ہے
پہلی دعا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر تو پوری کر لی، میرے جانب سے اس نیک کام کو قبول فرمائیے گا۔ یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اس خانہ کعبہ کے تعمیر کی برکت سے مجھے کامل مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تیسری دعا کہ میری اولاد کے اندر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی برکت سے ایک کامل اور تابعدار مسلمانوں کی جماعت بنا۔ تو خیر میرے دوستو، حضرت ابراہیم نے یہ جو 3 دعائیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں کی ہے، میں آج آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ہم اس گھر کی ابتدا کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس گھر کو بنانے کے اندر جس کا بھی ہاتھ ہو، اللہ ان سب کے اس عمل کو قبول فرما، ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما، اور ہر ایک کی جس طرح کی قربانی ہو اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں بتا دوں کہ مسجد تو بیچارے مسجد بنانے والوں نے بنا دی، محنت کرنے والوں نے کر دی، اب محلے اور بستی والوں پر ایک ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے گھر کو آباد کر دو، اس کو ویران مت کرنا، اس اللہ کے گھر کو آباد کر دو۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے دوستو، مسجد تو بنانے والوں نے کئی منٹوں اور گھنٹوں میں بنا دی، لیکن ہمارے من کا کیا حال ہے، ہمارے دل کا کیا حال ہے کہ برسوں گزر گئے، بنانے والوں نے مسجدیں بنائی لیکن ہمارا دل اور ہم خود ابھی تک نمازی بن نہ سکے۔ اس لیے میں اس محلے والوں سے، یہاں کی جماعت سے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ اس مسجد کو، اس اللہ کے گھر کو آباد کریں، اس اللہ کے گھر کو اللہ کے نام سے، ذکر سے سرشار و شاداب کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنانے والے بنا کے چلے گئے اور کل یہ مسجد مرثیہ خواہ نہ بن جائے اور رونے والی نہ بن جائے کہ میرے اندر آ کر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، ایسا نہ ہو، اور کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضرت ابراہیم کی 3 دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کو اور اللہ کے گھر کو آباد و شاداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں گے؟ نہیں پانی، دعا کر لیں گے؟ دعا کر لیں؟ درود شریف پڑھ لو بھائی، دعا کر لیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة من الاسلام والسلامة من الاسلام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا کریم ہم بدکار ہیں،
اے رب کریم ہم نے جان کر انجان کر ہر حالت میں مولا کریم تیری نافرمانیاں کی ہیں، مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے رب کریم آج جس مقصد کے خاطر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، رب کریم تیرے گھر کی ابتدا کرنی ہے، رب کریم اس گھر کی برکت سے، اس گھر کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم اس مسجد کے برکتوں اور اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمارے حالات پر رحم فرما، اے رب کریم ہمارے حالات پر رحم فرما، مولا کریم پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مولا کریم پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان، چین و سکون نصیب فرما، مولا کریم جس مقصد کے خاطر اس مسجد کو بنانے والوں نے بنایا ہے، اے اللہ اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کو بھی قبول فرما، جن لوگوں نے بنانے کے لیے کچھ محنتیں کی ان کو بھی قبول فرما، مولا کریم جن لوگوں نے جیسی بھی محنت کی ہو، مولا کریم جس طرح کی بھی محنت کی ہو، مولا کریم کسی بھی طرح اس محنت کا رزق یہ مسجد ہو، مولا کریم ان تماموں کی محنتوں کو قبول فرما، رب کریم ان تماموں کی محنتوں کو قبول فرما، مولا کریم تیرے گھر کے وسیلے سے قبول فرما، مولا کریم اس تیرے گھر کے وسیلے سے قبول فرما، مولا کریم جس مرحوم کے حق میں تیرے اس گھر کو ثواب جاریہ کے طور پہ بنایا ہے، مولا کریم اس مرحوم کی بال مغفرت فرما، مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، مولا کریم قبروں کو نور سے منور فرما، مولا کریم ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، مولا کریم ان کو اس کا پورا ثواب عنایت فرما، مولا کریم ان کو اس کا پورا ثواب ایصال ثواب فرما، مولا کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما، مولا کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما، مولا کریم پتہ نہیں اس مجلس کے اندر کتنے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، کتنے بچے بھی ہوں گے، کتنے جوان بھی ہوں گے، مولا کریم ہر ایک تیرے گھر کی اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے، ایسے موقع پہ دعا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں تمنائیں لے کر آئے ہوں گے، پتہ نہیں کس کی کیا تمنا ہوگی، مولا کریم تو عالم الغیب ہے، مولا کریم تو عالم الغیب ہے، ہر ایک کی دلوں کے حالات کو جانتا ہے، مولا کریم ہر ایک کی جائز تمنا و مقاصد کو پورا فرما، مولا کریم ہر ایک کی جائز تمنا و مقاصد کو پورا فرما، مولا کریم جو لوگ بیمار چل رہے ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا کریم ان تمام لوگوں کی جائز تمنا و مقاصد کو پورا فرما، مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست تو نہیں کی لیکن وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے، رب کریم ان لوگوں کی بھی جائز تمنا و مقاصد کو پورا فرما، مولا کریم جو لوگ مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کی قرضوں کی شکلیں عطا فرما، مولا کریم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا کفیل بن جا، مولا کریم جو لوگ بیمار چل رہے ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا کریم جو لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال کے اندر موجود ہیں، مولا کریم ان کے مقدر میں زندگی ہے تو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ان کے مقدر میں موت ہے تو جلد از جلد حسن خاتمہ نصیب فرما، مولا کریم جو ہم نے مانگا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرما، مولا کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، رب کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، رب کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے خداوندی اطاعت کے مطابق، خداوندی منشا کے مطابق ہمیں نصیب فرما، مولا کریم تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے گھر کی تعمیر کے مکمل ہونے کے وقت کے اندر جو دعائیں مانگی ہے، مولا کریم ان تمام دعاؤں میں ہم تمام لوگوں کا حصہ شامل حال فرما، اور مولا کریم تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایسے مواقع کے اوپر جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، جن خرافات سے پناہ چاہیے، رب کریم ان تمام شرور و فتن اور خرافات سے ہم سب لوگوں کو مامون و محفوظ فرما، مولا کریم ہمارے دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، مفسرین کرام، بزرگان دین، علماء حقانی، علماء ربانی، ان سب کے صدقۃ فعل میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ
الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.